ایک دفعہ کسی گاؤں کا ایک چودھری کچھ سودا سلب لینے شہر آیا۔ شہر کی چہل پہل، بازاروں کی رونق اور لوگوں کی باتیں سب اس کے لیے نئی اور دلچسپ تھیں۔ گھومتے پھرتے اس نے کسی جگہ کچھ لوگوں کو ایک وکیل کی بہت تعریف کرتے سنا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وکیل ایسا دانا ہے کہ وہ 100 روپے کی ایک ایک بات بتاتا ہے اور ہزاروں روپے کا ایک ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایسی حکمت ہے کہ سننے والا زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ چودھری نے یہ سب سنا تو اس کے دل میں ایک تجسس جاگا۔ اس نے سوچا ہم بھی چل کر اس کی کوئی بات سنائیں تو بہت اچھا ہو۔ خدا جانے کیسی حکمت کی باتیں ہوں گی جن کے لیے لوگ اتنی بڑی رقمیں خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سوچ کر وہ وکیل کے مکان پر پہنچا اور دستک دی۔ وکیل باہر آیا۔ سنجیدہ اور باوقار چودھری نے ادب سے کہا، وکیل صاحب، میں نے آپ کی باتوں کی تعریف سنی ہے، کوئی بات مجھے بھی سنا دیجیے۔ وکیل نے ذرا مسکرا کر جواب دیا، ہم تو ایک بات کی فیس 15 روپے لیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر چودھری کا شوق اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے سوچا جو چیز اتنی مہنگی ہو ضرور اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ اس نے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور 15 روپے وکیل صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ وکیل صاحب نے رقم گنی، جیب میں رکھی اور پھر ایک کاغذ کا پرزہ اٹھایا۔ اس پر قلم سے نہایت اطمینان کے ساتھ صرف ایک مصرع لکھ دیا، آج کا کام نہ رکھو کل پر، اور کاغذ چودھری کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چودھری کچھ دیر اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ کیا اس چھوٹی سی بات کے لیے اس نے 15 روپے خرچ کر دیے۔ کوئی رنج بھی ہوا، کوئی حیرانی بھی، مگر وہ وکیل کے سامنے کچھ کہہ نہ سکا، بس شکریہ ادا کیا اور کاغذ اپنی جیب میں رکھ کر گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے بھر وہ اس فکرے کو ذہن میں دہراتا رہا، آج کا کام نہ رکھو کل پر۔ جتنا وہ اس پر غور کرتا اتنا ہی اسے احساس ہوتا کہ یہ شاید بات سطحی نہیں ہے، شاید اس میں کچھ گہرائی چھپی ہے جو صرف الفاظ میں نہیں عمل میں ثابت ہوگی۔ گاؤں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے مزدوروں نے کھیت کاٹ کر بہت سا غلہ نکال رکھا ہے۔ دن بھر کی محنت کا نتیجہ جو کھلے کھیتوں میں پڑا تھا۔ شام کو جب مزدور چودھری سے اپنی مزدوری لینے آئے تو چودھری نے ان سے کہا، اس اناج کو گھر میں پہنچاؤ گے تو مزدوری ملے گی۔ مزدوروں نے تھکن بھری آواز میں جواب دیا، اب تو وقت گزر چکا ہے، کل دن نکلتے ہی رکھوا لینا، دوسروں کے اناج بھی تو سب باہر پڑے ہیں۔ چودھری کے ذہن میں فوراً وہی کاغذی مصرع گونج اٹھا، آج کا کام نہ رکھو کل پر۔ اس نے دل میں سوچا شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے یہ نصیحت اسے دی گئی تھی۔ اس نے مزدوروں سے بولا، بھائیو، میں نے تو آج ہی 15 روپے دے کر یہ بات سیکھی ہے کہ آج کا کام کبھی کل پر نہیں رکھنا چاہیے، بس میں تو اسی وقت رکھوا دوں گا۔ مزدور حیران ہوئے، کچھ نے ہنسی بھی اڑائی، مگر چودھری اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخرکار مزدوروں کو چاہتے نہ چاہتے اناج گھر میں رکھنا ہی پڑا۔ ہر بورا اٹھا کر رات کے اندھیرے میں وہ سب کچھ محفوظ جگہ پہنچا آئے۔ چودھری خود بھی ساتھ کھڑا رہا اور ہر بورے کو گنتا رہا جب تک آخری دانہ بھی گھر کے چھت تلے محفوظ نہ ہو گیا۔ اتفاق سے اسی رات آسمان پر بادل چھا گئے اور اس روز بارش ہوئی کہ گاؤں بھر کے کھیتوں میں کھلا پڑا غلہ پانی میں بہہ گیا یا خراب ہو کر رہ گیا۔ صبح جب لوگ اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تو ہر طرف تباہی کا منظر تھا، بھیگا ہوا سڑا ہوا اناج، مہینوں کی محنت جو ایک رات میں ضائع ہو گئی۔ مگر چودھری کا غلہ بالکل بچا رہا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں پورے گاؤں کے لوگ اپنی فصل کے نقصان پر ماتم کر رہے تھے، وہاں اس کا اناج
वक्त पर घर पहुंचाए जाने की वजह से बिल्कुल महफूज था। उन दिनों गले की कीमतें यूं भी बढ़ चढ़ रही थी और अब जबकि सारे गांव का गला ख़राब हो चुका था, तलब और भी बढ़ गई। चौधरी ने मुनासिब वक्त पर अपना गला बेचा तो उसे इतना नफ़ा हुआ कि 15 रुपए के बदले हज़ारों रुपए वसूल हो गए। चौधरी वहीं खड़ा अपने हाथ में वो पुराना कागज़ का पुर्जा थामे मुस्कुरा उठा। उसने सोचा, मैंने समझा था कि 15 रुपए मैं सिर्फ़ एक फ़िक्रा ख़रीदा है, मगर आज मालूम हुआ कि मैंने उस वकील से दुनिया की सबसे कीमती नसीहत ख़रीदी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टालना अक्सर नुकसान का सबब बनता है। ज़िंदगी कभी नहीं बताती कि कल क्या लेकर आएगा। बारिश हो या मुसीबत, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो लोग आज के फ़र्ज़ को आज ही निभाते हैं वही कल की गैर मुतवक्का मुश्किलात से महफूज रहते हैं और बर वक्त किया गया एक छोटा सा फ़ैसला भी बाज़ औक़ात बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेता है।